قرن 10 سال سے لے کر 120 سال کے عرصے کو کہتے ہیں۔ صحیح الاقوال 100 سال ہے۔ اس کی صحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک سے ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کے سر پر اپنا ہاتھ مبارک پھیر کر فرمایا کہ ایک قرن زندہ رہ، تو وہ 100 سال تک زندہ رہا۔ نیز قرن حیوان کی شاخ، سینگ، گھیسو اور مدت دراز کو بھی کہتے ہیں۔ قرن میقات حج کا نام بھی ہے، اور یمن میں ایک قبیلے کا نام بھی ہے جہاں سے حضرت اویس قرنی کا تعلق تھا۔ اور قرن سے مراد ایک شہ عورت کی شرمگاہ سے بھی پیدا ہو جاتی ہے جو معنی جمع ہوتی ہے، اور اس سے اعلی تناسل کو ایسے ہی ایذا ہوتی ہے جیسے سینگ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں، اور اگر لونڈیاں ہوں تو بیع درست نہیں۔ پاگل، کوڑھی، برس، سفید داغ والی، یہ مرض عورتوں کے علاوہ اونٹنی کے پیشاب گاہ میں بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے مردوں کے خصیوں میں کبھی نفخ اور کبھی ورم پیدا ہو جاتا ہے، عورتوں میں یہ مرض بڑا عیب ہے۔ اس قسم کا جھگڑا ایک لونڈی کے متعلق قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لایا گیا تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اس کو بٹھاؤ، اگر وہ سینگ سا زمین کو لگ جائے تو عیب ہے، ورنہ بے عیب ہے۔ ذوالقرنین سکندر کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ مشرق سے مغرب تک گیا، یا اس کے سر پر 2 گھیسو یا 2 سینگ تھے، اس لیے اس نے پہل پگڑی باندھنا ایجاد کیا۔ یا ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ذوالقرنین ایک ایسی ٹوپی پہنتے تھے کہ جس کے 2 سینگ ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب بھی ہے، کیونکہ آپ نے سکندر کا قصہ لوگوں کو سنایا اور فرمایا کہ تم میں بھی اس کی مثل موجود ہے، کیونکہ آپ کی سر مبارک میں 2 ضربیں لگیں، ایک جنگ احزاب میں، دوسری ابن ملجم کے ہاتھوں سے۔ یا 2 قرن سے مراد امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ خضر ایک پیغمبر یا ولی اللہ کا نام ہے۔ قسطلانی شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ آپ کا اسم مبارک بلیہ بن بلکان ابن فعلے بن عامر بن سامح بن صالح بن ارفخشد بن سام بن نو ہے۔ کنیت ابو العباس، لقب خضر ہے، اور خضر کا لقب پانے کی وجہ محققین نے یوں بیان فرمائی ہے کہ آپ جناب جس جگہ جلوس فرماتے وہاں سبزہ اگتا تھا۔ چنانچہ حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت خضر جہاں نماز میں مشغول ہوتے تو جائے سجدہ اور اطراف میں حسیر یعنی چٹائی میں سبزہ اگاتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خضر بیٹھے سفید پتھر پر اور اسی وقت ان کے نیچے سبزہ اگا۔ آپ نیک خلق و جوان مرد اور مشفق تمام خلائق کے ہیں، اور جود و عطا میں بے نظیر ایثار آپ کی عادت ہے۔ شیخ علاؤالدین سمنانی کہتے ہیں کہ 10 اصحاب حضرت خضر کے ساتھ رہتے ہیں اور اکثر مصاحب ابدال و قطب کے رہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر سخاوی و قسطلانی جمہور علماء و حضرات صوفیہ و صافیہ بالاتفاق قائل ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اب تک بقید حیات ہیں، اور یہ امر مثل آفتاب روشن ہے، مگر اکثر محدثین مثل بخاری و ابن مبارک اور ابن جوزی حیات خضر علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، اور دلیل ان کی ایک حدیث ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب رحلت فرمایا کہ ہر ایک جاندار جو روئے زمین پر ہے 100 برس کے زندہ نہ رہے گا۔ لیکن اس حدیث میں اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام دریا میں فرض کیے گئے تھے، نہ زمین پر، اور ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد میں روئے زمین کے واسطے تھا، نہ کہ اوروں کے واسطے۔
اولیاء اللہ سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات شہرت دوام کو پہنچی ہے، بلکہ بے حد تواتر اور قصص و حکایات اس سلسلے میں بے شمار تعداد میں موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت غوث الثقلین محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت نظام الدین زرزری زربخش بدایونی کے پاس حضرت خضر علیہ السلام کا تشریف لانا علی الحاظہ اکثر سالکین طریقت اور واقفین حقیقت سے ملاقات کرنا اور اعمال خیر کی ترغیب دینا اور وصول الی اللہ کے حصول پر تحریص کرنا بہت مشہور ہے، اور کتب حضرت صوفیہ رحمۃ اللہ علیہم میں مذکور ہے کہ جو شخص حضرت خضر علیہ السلام کا انکار کرتا ہے وہ جاہل ہے۔ حسن حسین میں مستدرک حاکم سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو ایک مرد جسیم صبیح الوجہ یعنی خوبصورت سفید ریش مجمع اصحاب میں آیا اور رویا، پھر تعزیت کر کے چلا گیا۔ بعد ازاں صدیق اکبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ مرد سفید ریش حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اسی طرح امام سیوطی نے جماع الجوامع میں ملاقات حضرت خضر علیہ السلام کی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مفصل بیان کی ہے، اور تنزیہ شرعیہ میں چند احادیث ملاقات حضرت خضر علیہ السلام کی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وغیرہ اصحاب سے نقل کی ہیں، اور ملاقات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خضر علیہ السلام سے قطعی و یقینی ہے، اور ارشاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی اگر خضر زندہ ہوتا تو میری زیارت کرتا۔ اول تو رفع اس حدیث کا برطریق معمول اہل حدیث حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ قول منکر حیات حضرت خضر علیہ السلام کا معلوم ہوتا ہے۔ بالفرض اگر رفع اس کا ثابت بھی ہو جائے تو احتمال ہے کہ یہ سخن قبل از ملاقات حضرت خضر علیہ السلام کی ہوگا، کیونکہ اکثر احادیث حضرت خضر علیہ السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہیں کہ بعض مشائخ اہل حدیث نے ان کو سنا ہے اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ تتبع و تصفحہ قطب حدیث سے واضح ہوتا ہے، اور شیخ احمد بن ابی بکر بن محمد محدث نے ما سند اپنی ان حدیثوں کو ایک کتاب میں جمع فرمایا ہے، جس کو ضرورت ہو اس کو ملاحظہ کرے۔